السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب۔ آپ ہمارے سیگمنٹس دیکھتے ہیں اور لطف اندوز بھی ہوتے ہیں، جو بھی ٹاپکس آتے ہیں اس کے اوپر ڈاکٹر محمد علی صاحب اپنی کیلکولیشن دیتے ہیں۔ میں پریڈکشن بھی کہوں گا اور اس کو کیلکولیشن بھی کہوں گا۔ اگر ہم نے میتھمیٹکس پڑھی ہو، اکاؤنٹنگ پڑھی ہو، اس میں فائنل اکاؤنٹ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں ساری ڈیٹیل نکالتے ہیں، کیلکولیشن کرتے ہیں، یا میتھمیٹکس میں آپ کیلکولیشن کرتے ہیں، کبھی آنسر ٹھیک آتا ہے، کبھی غلط آتا ہے۔ اسٹرالوجی کی اگر میں بات کروں تو اس کو بھی ہم اکاؤنٹنگ ہی دیکھتے ہیں، میتھمیٹکس ہی دیکھتے ہیں، کیونکہ دونوں چیزیں کیلکولیشن کا علم ہے، کبھی غلط ہوتا ہے، کبھی ٹھیک ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آج کا ٹاپک بھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن سب سے پہلے کریں گے سلام دعا ڈاکٹر محمد علی صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا سر، آج کا ٹاپک جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں وہ ہے ایک رومر، سوشل میڈیا ہو یا میڈیا، اس کے اوپر ایک ہے کہ جی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ہم نے لاسٹ ٹائم زائچہ بھی ڈسکس کیا تھا، خان صاحب کا اور بشرا بی بی صاحبہ کا، جس میں آپ نے کہا تھا جی کافی آپس میں ان کی مطلب کہ شادی جو ہے کامیاب ہے، لیکن اس ٹائم جو رومرز ہیں، جو باتیں کی جا رہی ہیں، وہ یہ کی جا رہی ہیں کہ ان میں علیحدگی ہو گئی ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی فوٹیج دیکھی ہے خان صاحب کی، جو وہ بات کر رہے ہوتے ہیں اس میں انگوٹھیاں غائب ہیں، اس طرح کی سر باتیں ہیں۔ آپ زائچہ آپ نے بنایا ہوا ہے، کیا دیکھتے ہیں سارے معاملات میں، ساری چیزوں کو؟ دیکھیں، ذائچہ جو بنایا بات وہی ہے۔ انگوٹھی کا تعلق اترنے کے ساتھ، اترنے کا تعلق یا پہننے کا تعلق وہ علیحدگی یا اکٹھے رہنے سے نہیں ہے۔ جو لوگ پتھر پہنتے ہیں وہ یہ سمجھ رکھتے ہیں کہ کس دور میں پہننا ہے اور کس دور میں نہیں پہننا۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے اگر عمران خان صاحب نے ان کی اتنی زیادہ نیٹی گریٹی کے اندر ہم جاتے ہیں تو یہ ہے کہ اگر انہوں نے پہنا تو کچھ سمجھ کے پہنا، اور اگر اتارا تو کچھ سمجھ کے اتارا ہوگا۔ مطلب یہ انٹائرلی ان کی ایک پرسنل چیز ہے، اور میرا تو خیال ہے کہ اس کے اندر ہمیں جانا نہیں چاہیے۔ اور ویسے بھی یہ جو ٹاپک ہے نا کہ ان کا علیحدگی ہے نہیں علیحدگی، یہ بھی انتہائی پرسنل چیز ہے، مگر ظاہر ہے کامن لیڈر ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کی پرسنل جو ہیں وہ بھی ڈسکس ہوتی ہیں۔ ذائچے کے حساب سے اگر ہم بات کرتے ہیں پریسائزلی تو یہی ہے کہ فزیکلی اگر آپ کسی سے ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں تو وہ ڈائیورس نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ ہے کہ آپ فزیکل سپریشن وقتی طور پہ کہہ سکتے ہیں کچھ عرصے کے لیے ہو سکتی ہے ان کی، مگر یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ بشرا بی بی ان کو یا یہ بشرا بی بی کو چھوڑ دیں گے تو ذائچے کے حساب سے تو مجھے ایسا نہیں لگتا، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تیسری اور آخری شادی ہے عمران خان صاحب کی، اس کے بعد شادی بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ میاں بیوی میں جو ہے وہ اس طرح کی ڈائیورس یا اس طرح کے کوئی معاملات ہوں۔ میری جو کیلکولیشن ہے وہ یہ ہے۔ وہ یہ ابھی بھی آپ اس پہ ہی قائم ہے جو لاسٹ آپ نے پروگرام میں کہا تھا؟ جی بالکل ویسے ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ اب اینگلس بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فکسڈ ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ڈیلی بیسس پہ بلکہ لمحہ بلمحہ چینج ہوتی ہیں۔ تو ہم نے جب اس ریڈنگ کو ری افرم کیا، دیکھا، تو آئی کیم ٹو دا کنکلوژن کہ دس ڈائیورس تھنگ اور سپریشن تھنگ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن۔ مجھے نہیں لگتا، باقی اللہ تعالیٰ بہترین جاننے والا ہے۔ بالکل سر، یہ تو کیلکولیشن کا علم ہے، کبھی غلط بھی ہوتا ہے، کبھی ٹھیک بھی ہوتا ہے۔ اچھا سر، میں اگر الیکشنز کی بات کروں، یہاں پہ آپ نے پریڈکٹ کیا تھا، کیلکولیشن دی تھی جولائی اور اگست کی، آپ نے کہا تھا جولائی اور اگست کے درمیان میں ہمیں نظر آئیں گے، یا اس ڈیٹس میں ہی ہم الیکشنز دیکھیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی بھی آپ اپنی اس کیلکولیشن پر ہیں؟ میں جی ابھی تک تو میری ریڈنگ جو ہے وہ یہی کہہ رہی ہے، کیلکولیشن بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جولائی اگست میں آپ کو الیکشنز نظر آئیں گے۔ اب ٹائم اگر آگے ہو جاتا ہے تو اس کے کیا ریزنز آگے بنتے ہیں، کیونکہ ہم ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر اس کو انالائز کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسی چیز نظر آئے گی تو کائنڈلی اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے بیان چینج ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارا تعلق حالات حاضرہ کے ساتھ بالکل نہیں ہے۔ اس چیز کو سمجھ لیں، جو نیچے ہمارے ویورز کمنٹس کرتے ہیں نا کہ آپ یہ نہیں کہتے، اب وہ نہیں کہتے، بھائی ہم نے حالات حاضرہ کے حساب سے بات نہیں کرنی ہوتی، ہم نے ایسٹرولوجی کے حساب سے بات کرنی ہوتی ہے۔ اور وہی بات ہے کہ وہ چیز صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ ایک پروبیبلٹی کا علم ہے، پروبیبلٹی کے اوپر بیس کرتا ہے، اس کی بڑی سالڈ گراؤنڈز ہیں، میٹا فزکس، پروبیبلٹی، اسٹیٹسٹکس اور میتھمیٹکس کے اوپر یہ بیس کرتا ہے۔ اگر ویلیوز آپ صحیح لگاتے جاتے ہیں تو آنسر صحیح آ جاتا ہے۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فارمولا بھی یاد ہوتا ہے
वैल्यूज़ जो हैं वो कुदरती आपसे गलत लग जाती हैं, आंसर गलत हो जाता है। तो मेरी जो रीडिंग और कैलकुलेशन है वो यही है कि अगस्त तक जो है ना वो हम इलेक्शंस तक पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे, जी। ये इनकी कैलकुलेशन है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने आपसे आज तक इतने प्रोग्राम्स किए हैं, उसमें कभी इस चीज़ का मेरा नहीं ख्याल मैंने कभी डिस्कस किया, हमेशा आपका तारुफ दिया है। मैं चाहूँगा आप हमारे जो नाजरीन हैं, देखने वाले हैं, इनको बताएं कि एस्ट्रोलॉजी आपने कहाँ से सीखी है और आपको इतना अबूर इस पे कैसे हासिल है। दूसरी चीज़ ये कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारे देखा जाता है माशरे में, जो पढ़ा लिखा जो कहता है जी तबका है, आप पीएचडी डॉक्टर हैं, तो ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग इसको इल्म नजूम को नहीं मानते। आप पढ़े लिखे भी हैं और इस चीज़ को मानते भी हैं, बल्कि एस्ट्रोलॉजर भी हैं। क्या कहेंगे इस सारे सवालात का जवाब क्या देंगे? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि मैंने कुरान पाक को कोशिश की है कि बहुत अच्छे से पढूं और समझूं, और जितना मैं अमल कर सकता हूँ उसके ऊपर अमल करूं। जी सर। पहली बात तो ये है कि उसका शुक्र है कि उसने मुझे इस चीज़ का इल्म दिया। फिर कुरान पाक से ही मैंने इस चीज़ को लिया है कि सूरह शम्स, सूरह कमर, सूरह बुरूज, सूरह मायदा, बहुत सारी जगहों पे कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो बुरूज के बारे में कसम भी खाई है और बुरूज का जिक्र भी है। तो मैंने ये सोचा कि जब बुरूज की बात है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुरूज का जिक्र किया हो और बेमानी हो। कोई चीज़ बेमानी नहीं, कोई काम बेमानी नहीं मेरे प्यारे रब का। तो मैंने फिर उस चीज़ को देखा, फिर मैंने मुख्तलिफ जो लोग हैं इस इल्म के साथ जो कनेक्टेड हैं उनसे मिला। कुछ उलमाए दीन भी हैं जिनके साथ मुलाकात मेरी हुई और होती रहती है गाय बगाए, और उन्होंने मुझे इस चीज़ को समझाया कि इसके ऊपर मुकम्मल यकीन करना शिर्क है, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो उम्मत थी वो कहलाते थे साबी, और उनको कुरान करीम में साबईन के नाम से उनका ज़िक्र है, बल्कि सूरह बकरा में भी उनका ज़िक्र है। तो वो लोग जो थे वो सितारा परस्त थे। हम लोग जो हैं इस सितारे की मूवमेंट को समझते हैं, हम सितारा परस्त नहीं हैं। जब सितारा परस्ती हो जाती है तो फिर वो शिरक हो जाता है। हम तो अल्लाह को मानने वाले हैं ना, हम तो अल्लाह की इबादत करते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, पंचतन पाक के साथ इश्क करते हैं। तो हम किसी सूरत में शिरक नहीं कर सकते, क्योंकि हमें हमारे दीन ने बड़ी क्लियर तरीके से चीज़ें, डायमेंशंस जो हैं वो बता दी हैं। जब कुरान पाक को पढ़ा जाता है, उसको समझा जाता है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप के दिल में वो चीज़ बिठा देता है। बिल्कुल। अच्छा, अब सीखा मैंने मुख्तलिफ़ जगहों से है, और मैं अपने जो असातिज़ा हैं, जो आप इस वक्त 90% जो मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया पे आपको एस्ट्रोलॉजर्स नज़र आते हैं, वो पढ़े हैं जनाब मोहतरम मौज़म ख़ान साहब से। तो मेरे मोहतरम असातिज़ा में से सबसे टॉप पे अगर मैं किसी का नाम समझता हूँ तो वो मौज़म ख़ान साहब भी हैं। ठीक है, उन्होंने ऐसी चीज़ें हमें एस्ट्रोलॉजी की समझाई हैं कि आम तौर पे जो हैं वो जब एस्ट्रोलॉजी सीखी जाती है तो वो नहीं बताई जाती। फिर हमने उनको देखा। फिर इसके अलावा कुछ रूहानी शख्सियात हैं जिनसे अल्लाह ताला ने ये फैज़ हमें दिया और ये चल रहा है। अब अगर आपने जो कहा ना कि इस पे अबूर हासिल है, तो मैंने अबूर हासिल होने का कभी भी नहीं कहा, क्योंकि इल्म जो है वो एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा समंदर है कि जिसकी कोई गहराई नहीं है, जिसकी गहराई का आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो मैं अभी स्टिल सीख रहा हूँ इसको। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि नई से नई चीज़, कोई चीज़, कैलकुलेशन, रीडिंग, कोई एंगल, एस्पेक्ट, कोई चीज़ सामने आए तो मैं उसको ग्रैब करने की कोशिश करता हूँ। आई एम स्टिल लर्निंग। सर, आप जायचा बनाते हैं, उससे आपको ये भी चीज़ें क्लियर होती हैं। जब मैं देख रहा होता हूँ आपकी रीडिंग्स, अक्सर आप लोगों की कर रहे होते हैं, उसमें कि आपको कलर कौन सा पसंद है ये भी आप बता देते हैं, और वो अगला बंदा एग्री भी करता है इस बात से। ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन से पता लगती हैं, या यानी कि कोई अगर बंदा है तो वो किसी और में इंटरेस्टेड है तो भी आपको पता लग जाता है जायचे में? तो ये कैसी कैलकुलेशन है? कैलकुलेशन तो हमेशा हमने देखा 2+2=4, तो ये कैसी कैलकुलेशन है जिससे एक इंसान की अंदर से सारी चीज़ें आपको पता लग जाए? सारी चीज़ें तो खैर नहीं पता चलती, अल्लाह ताला को पता होती हैं। मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के साथ ही कनेक्टेड नहीं हूँ। मेरा ताल्लुक़ जो है वो रेकी है, एक साइंस, एक ट्रीटमेंट का तरीका है,
اس میں انرجیز کو ہم دیکھتے ہیں. انرجیز کے اندر ہم جاتے ہیں, کسی بھی بندے کی انرجی پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے, وہ ریکی کے تھرو بھی ہمیں پتہ چلتی ہے. اور بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جس سے ہمیں باڈی انرجیز کا پتہ چلتا ہے. پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سا پلانٹ اس کا بائی برتھ ویک ہے, اور پلانیٹری کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے قرآن پاک کو ہم بیچ میں شامل کرتے ہیں, کیونکہ وہ ہر چیز میں شامل ہے, کتاب الحکمت ہے. پھر اس کے علاوہ پلانیٹری ریمیڈیز ہیں. ہمارے اساتذہ جو ہیں, کچھ اساتذہ جو ہیں وہ پلانیٹری ریمیڈیز کو نہیں مانتے, مگر یہ ہے کہ کچھ اساتذہ نے ہمیں اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے بائی برتھ, اگر اس کا کوئی پلانٹ ویک ہے تو پھر اس کا جو ریلیشن اس کلر کے ساتھ ہے وہ بھی بتایا جائے گا, تو ظاہر ہے وہ کلر بھی ویک ہے. تو ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ اس کلر کو جب ہم ہیل کرتے ہیں ایک خاص طریقے سے تو وہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جاتی. تو یہ چیز جو ہے یہ ایک چیز سے نہیں میں دیکھتا, بہت ساری چیزیں اپلائی کر کے پھر میں سروس جو ہے وہ اپنے کلائنٹس کو پرووائڈ کرتا ہوں. بہت زبردست سر, یہ جاننا بہت ضروری تھا, بہت سے لوگوں کو یہ بتانا بھی ضروری تھا, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں بک سے پڑھ کے اسٹرالوجی آ جاتی ہے, اور جب کہ آپ ایک 10-15 منٹ کی ویڈیو کے اندر لوگوں کو یہ علم سکھا بھی رہے ہوتے ہیں جو لوگ دیکھتے بھی ہیں. باقی ناظرین, آپ نے دیکھا ڈاکٹر محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ڈیٹیل میں انہوں نے ایک تو یہ چیزیں بھی کلیئر کی جو آپ لوگوں کے سوالات کمنٹس میں آتے ہیں, اس حوالے سے جو آپ کے سوالات ہیں وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنس رکھتے ہیں. جو لوگ جاننا چاہتے تھے کہ جی ڈاکٹر صاحب سے آپ پوچھیں کہ یہ رومرز ہیں, کیا ریالٹی میں ایسا ہونے جا رہا ہے, تو ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا کہ علیحدگی ان کو نظر نہیں آ رہی. ہر اسٹرالوجر کی, ہر شخص کی ریڈنگ اپنی ہے, ڈیفرنٹ ہے, کیونکہ کسی نے انڈین اسٹرالوجی پڑھی ہوئی ہے, کسی نے پاکستانی پڑھی ہوئی ہے, کسی نے باہر کی اسٹرالوجی پڑھی ہوئی ہے, ڈیفرنٹ ہے. ہم نے فلک صاحب ہمیں جو پڑھائی گئی ہے نا, جس پہ ہمارا فرم بلیف ہے, ہمارا فرم بلیف اللہ نبی کے بعد اپنے پیارے پاکستان پہ ہے. اور ہمیں جو پڑھائی گئی ہے ایسٹرالوجی, جس سے میں ریڈنگ زیادہ تر ایسٹرولوجیکل ریڈنگز لیتا ہوں, وہ پاکستانی ایسٹرالوجی ہے جو ہمیں ہمارے استاد نے پڑھائی ہے, اور اس کے رزلٹس زبردست ہیں. زبردست ہے, بالکل آپ نے دیکھا رزلٹ زبردست ہوتے ہیں اور کافی حقیقت کے قریب ترین ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کی اچھی بات یہ ہے, اگر کوئی چیز غلط ہو جائے ڈاکٹر صاحب ایڈمٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی یہ میری کیلکولیشن تھی, باقی یہ چیز غلط ہوئی ہے. ناظرین, یہ جو ٹاپک کرنے کا مقصد ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ہم نے ڈسکلیمر بھی اس لیے لگایا ہوا ہے تاکہ آپ لوگ اس میں پڑھیں کہ ہم نے یہ جسٹ ایک انٹرٹینمنٹ پرپس پروگرام ہے, تاکہ اس میں ریڈنگز اور ذائچہ آخر ہے کیا, یہ نالج ہے, نالج بیسڈ انٹرٹینمنٹ ہے. یہ مطلب ایک فضول کی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, نالج بیسڈ ہے. آپ کو حساب کتاب لگانا بھی ڈاکٹر صاحب سکھاتے ہیں کہ آپ اس طرح حساب لگائیں تاکہ آپ لوگوں کی ہیلپ ہو, آپ لوگ یہ جو دوسرے بابے شابے ہوتے ہیں ان سے بچیں. آپ کو اس چیز کی نالج ڈاکٹر صاحب آپ کو ضرور دیتے ہیں, کہ پڑھا لکھا انسان ہمیشہ اگر ایک بندے کے ساتھ جڑ جائے تو وہ نسلیں سنوار دیتا ہے. میں یہ ضرور, میرا اس پہ بلیو ضرور ہے. باقی ناظرین, ہمیشہ سے میں کہتا ہوں اور اس پر بلیو بھی کرتا ہوں کہ جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے, اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کو دیں اجازت. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کیلکولیشن اور پریڈکشن کے ساتھ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.